تین ایشوز ہیں جی، دو سبسٹینشیل ہیں اور ایک جو ہے وہ تو ویسے ہی ہے. مطلب اس کا تو مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ امریکن سازش یہ وہ، لیکن اس کے اوپر اب ان کے بیانات کو لے کر ان کے مخالفین ان کا اس لحاظ سے ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ خود جو ہے وہ دفن کر دیا تھا. کیا یا نہیں کیا اس سے مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کیا بیانیہ ہے، لیکن اس میں باتیں بہت کر چکا ہوں آج کے پروگرام میں تو نہیں کروں گا، لیکن جو تنقید ہے وہ بھی سنوائیں گے آپ کو. نمبر 1. نمبر 2، الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیسیژن دیا ہے، اور اگر وہ 90 دن میں نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ایسی تیسی ہوگی، یہ سرزنش ہوگی، یا گورنر پنجاب کی ہوگی، یا کوئی لکونہ ہے ابھی بھی قانونی طور پہ کہ کہا جائے کہ جناب کورٹ کہہ بھی دے تو ہم کیا کریں، وفاقی حکومت تو پیسے دے نہیں رہی. تیسرا ایشو جو بڑا اہم اور ہے وہ یہ کہ ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سیاسی دہشت گرد ہے اور بہت جلد گرفتاری کا عمل شروع ہوگا. تو عمران خان کی گرفتاری جو ہے یہ کس حد تک پاکستان کی سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کی صورتحال کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب جو فرمایا کرتے تھے، اور اس کو ذاتی طور پہ اگر میں اپنی رائے دوں تو عمران خان سے جو پہلا اور سب سے اہم ترین اختلاف تھا وہ ان کے اس بیانیے کے اوپر تھا. انٹلیکچوئل اختلاف جسے آپ کہتے ہیں، سیاسی نہیں کہ آئی ایم ناٹ ہز پولیٹیکل اوپوننٹ. وہ کہا کیا کرتے تھے، امریکہ نے میری حکومت گرانے پہ ذرا سن لیں کوئکلی. کل وائس آف امریکہ کو جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ اس امپورٹڈ ڈونلڈ لو اور غلامی والے ایک جارحانہ ٹیپو سلطان والے جیسچر سے بالکل برعکس بہت سے لوگوں کو نظر آیا بادی النظر میں، کیونکہ اس میں امریکہ کے ساتھ مفاہمانہ انداز یا صلح کا انداز، صلح صفائی کا انداز بہت سے لوگوں کو نظر آیا. تو آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امپورٹڈ نہیں ایکسپورٹڈ تھا، اور اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو پہلے پتہ تھا کہ یہ امریکہ اس طرح کی سازش میں نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس وقت اتنی سخت نہیں تھی تحریک انصاف کی کہ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، ان کا نام لے سکتے یا آرٹیکل 6 لگ جاتا. یہ عمران خان نے خود بھی کہا ویسے ایک جگہ پہ کہ جب پریس سے ٹاک کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کا نام پہلے اس نے لیا کہ آرٹیکل 6 میرے اوپر لگا دیتے. تو یہ سارا انقلابی بیانیہ جو ہے، اس کو کیا یہ بیانیہ جس نے عمران خان کو اتنی پاپولیرٹی دی، جس نے عمران خان کو 26% سے 65% پہ لا کھڑا کیا، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو، آبویسلی ہوں اس پہ، تبھی حکومت گھبرائی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اور الیکشن نہیں کروا رہی، خواہ پنجاب میں جنرل الیکشن. لیکن اتنا زیادہ بڑے یو ٹرنس یا اتنا زیادہ بڑا ریوائنڈ کیا ہے جو انہوں نے اپنی ساری سچویشن کو، اور امریکہ کے ساتھ تو صلح جوئی کا پیغام بھجوا دیا ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ سپر پاور صرف امریکہ کی، اللہ کی ذات ہے، جس وقت ان کو پاپولیرٹی ملی ہے سارے 9-10 مہینے میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ گڈ ریلیشنز ود امریکہ ایز سپر پاور. اور جنرل باجوہ کی تو جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، اور آبویسلی وہ تو اب جنرل باجوہ خود بھی نہیں ہے ادھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، لیکن پاکستان کے آرمی چیف جو ہے ان کے اوپر یہی الزام آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی سازش میں ملوث ہے جس میں حکومت کو گرا دیا گیا. میاں جاوید لطیف صاحب، بات یہ ہو رہی ہے سر کہ دیکھیں یہ ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے آپ کا، جس طرح کہ آپ کا پہلے بے نظیر صاحبہ سے ہوا تھا. عمران خان کا جو بیسک ٹریجڈی ہے نا، وہ وہی ٹریجڈی جو آپ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی، مجھے ہٹایا گیا، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں آپ کے خلاف سازش ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کے خلاف. تو آپ تو اکٹھے ہو جانا چاہیے آپ کو اس بات پہ، یار ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے. کیا خیال ہے میاں صاحب؟ چھوڑیں عمران صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، بعد میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا یو ٹرن لے رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی کامران صاحب، شکریہ آپ کا. لیکن علی نواز کو چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کو یہ ضرور بتا دوں کہ کامران شاہد کی بات پہ نہ رہنا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. مینوں بھی انجی کہندے سن تے میں گرفتار ہو گیا سا. نہیں، میں نے آپ کو میاں جاوید لطیف صاحب ایک منٹ میں مانتا ہوں کہ جب آپ گرفتار ہوئے میں نے آپ کا تذکرہ بھی نہیں کیا، میں یہ بات مانتا ہوں، میں ٹھیک ہے، میں یہ بات مانتا ہوں. لیکن جس وقت فواد چودھری اندر گئے، سن تو لیں سر، اب آپ نا ہر چیز کو اس طرح کر لیتے ہیں. اب بھٹی صاحب پہ کوئی آفت آئے، علی نواز ایوان پہ آئے، تسی کہہ رہے ہو تھوڑے نال کمپیئر کر لئیے. ہاں جب فواد چودھری صاحب پہ ہوا تو میں نے آپ سے لڑا تھا میں اس بات کے اوپر. اب ایپل اورنجز کا مسئلہ ہوتا ہے یار، اب کیا کہوں اس طرح. چلے فرمائیں آگے. چلے ٹھیک ہے، اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کرنا میاں صاحب، اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کرنا. دوبارہ جیل جانا کہ میں نے آواز چکنی پہ، میں نے سمجھا رہا ہے کہ نوبت ہی نہ آن دیو، آواز ایسی چکی دیں کہ فائدہ. چلو آگے چلو. جی جناب. اچھا چلیں، آپ کا شکریہ پھر بھی کہ آپ نے آواز نہیں آپ کی آواز میں نے نہیں اٹھائی تھی، میں مانتا ہوں، میں تو مینشن بھی نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ کیا ہوا. جی فواد کیوں اٹھائی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بیانیہ بنانا یا بیانیہ بن جانا یہ 70-75 سالوں میں ہوتا ہے، مگر جو مقبول سلوگن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جناب
پاکستان کو امریکہ سے آزاد کروانا ہے، لوگ بڑا اس پہ خوش ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، لوگ اس پہ بھی ساتھ نکلتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ اسلامی ٹچ دینا ہے، اسلام کو خطرہ ہے اور میں اسلام کا بالکل ایک پاکستان کو قلعہ بنا کے دکھاؤں گا، لوگ اس پہ بھی اپنی بھوک ننگ پیاس بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے۔ مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج تک یہ نعرے جس نے لگائے، کیا وہ خود اس پہ قائم رہا جس طرح آج عمران خان سر نہیں میرا رہے؟ سوال یہ ہے کہ اور کیا عمران یہ خان آپ نے صاحب، ہسٹری بیان کر دی، اب میرا سوال پہ آیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ سازش ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے، تو آپ لوگ اکٹھے ہو جانا چاہیے اس ایشو کے اوپر، باقیوں پہ نہ بھی ہوں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمیں اور عمران خان کو ایک ساتھ مت ملائیں۔ اس کی وجہ ہم جو کہتے تھے کہ 2017 میں ہمارے خلاف سازش ہوئی اور ان کرداروں نے، 5 کرداروں نے مل کے یہ سازش کی، آج ایک ایک کردار آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے، اعتراف بھی کر رہا ہے۔ کیا امریکہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ سائفر جو نام کی چیز گھڑی گئی تھی اور امریکہ سے آزادی لینے کی بات کی گئی تھی، غلام تھے ہم، وہ آزادی مل گئی ہے، یا انہوں نے ہمیں قبول کر لیا ہے کہ آپ بالکل غلام نہیں ہیں جناب، ہم تو آپ کو برابری کی سطح پہ مان رہے ہیں اور ہم نے غلط سمجھا تھا کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ پھر اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سلسلہ اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوا اور سر بات محسن یہ ہو رہی نقوی ہے تک کہ آ گیا۔ میاں جاویدی صاحب اب میں نے یہ محسن حساب نقوی لگایا کہ صاحب سے دیکھیں عمران خان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو مل سکتا ہے، یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اس کام کے اندر، پہلی دفعہ انہوں نے آپ کو گرایا، سازش، میں انٹرپریٹ کرتا ہوں ہسٹری کو، اگر عمران خان صاحب کے وینٹیج پوائنٹ کو دیکھ لیا جائے نا جو سازش کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے تو ماننا پڑے گا کہ پہلے عمران خان صاحب نے دوسرے لوگوں کے ساتھ سازش کر کے نواز شریف کو ہٹایا 2017 میں، پھر عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، عمران خان ہٹے، آپ آ گئے، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ اس سازش میں اوبویسلی آپ بھی شامل ہیں، تو یہ وشیس سرکل چلتا رہے گا۔ پہلے عمران خان نے اپنے دور میں آپ لوگوں کو گرفتار کرایا، خاقان عباسی ہوں، آپ ہوں، کوئی اور ہو، رانا ثناء اللہ ہوں،